ذلت کی موت مارتا ہے۔ ارے بول پھر کون ذلیل ہوا؟ بول بول کون ذلیل ہوا؟ ارے جب 74 کی تحریک چل رہی تھی، یہ مفتی صاحب گواہ ہیں، جب سکول کالج میں چھٹی ہوتی تھی تو میرے کالج کا نوجوان نعرے لگایا کرتا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے؟ اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے، یہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ میرے نعرے کا جواب دو، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ بول ثواب ہوگا، خدا کی قسم ثواب ہوگا۔ نعرہ لگوا، اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی، سبھی نعرے جواب دے تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی۔ اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی، اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی۔ ارے بول، ارے پشاور، اگلی بات سنو، ابھی مرزا مرا ہے۔ سن سن سن، تاریخ سن، ان کی ذلت کی سن، اپنے نبی کی عزت کی سن۔ وہ دیکھ، وہ مرزا قادیانی مرتا ہے، اس کی جماعت کے 2 ٹوٹے ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے 2 ٹوٹے، ادھر قادیانی جماعت ہے، ادھر لاہوری جماعت ہے۔ یہ کرسی کا چکر ہے، عقیدے کا چکر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی قومی اسمبلی میں جب ایک شیر گرجتا ہے، جب مفتی محمود گرجتا ہے، کہو سبحان اللہ، وہ 11 دن قادیانیوں کی ذلت پہ مہر لگاتا ہے، 2 دن لاہوری گروپ کی ذلت پہ مہر لگاتا ہے، اور 7 ستمبر کا دن ہوتا ہے۔ 4 بج چکے ہوتے ہیں، اسمبلی سے ایک نعرہ گونجتا ہے، کائنات کا بدترین کافر کون؟ بول بول، قادیانیت کا بدترین کافر کون؟ اور وہ دیکھو، ارے پاکستان کی عدالتیں ذرا دور ہیں، میں 1919 کی بات سنا رہا ہوں۔ اگر ابھی پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی، 1919 میں ماریشس کی عدالت ہے، غیر مسلموں کی عدالت ہے۔ انہوں نے جب قادیانیوں کے کفریہ عقائد کو سنا، دیکھا، وہ کافروں کی عدالت کہنے پہ مجبور ہو گئی، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔